السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسالة بعده. أما بعد، محترم سامعین کرام، خواتین و حضرات، دروس رمضان کے سلسلے میں رمضان مبارک کے حوالے سے آج ہمارا پہلا درس ہے، دوسرا روضہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو نزول قرآن کا مہینہ ہونے کا شرف بخشا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب، اپنے آخری رسول اور پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ ہمارے لیے بھی حصول عزت اور شرف کا تمسک قرآن کریم کے علاوہ، تمسک قرآن کے علاوہ اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ مضبوط رسی ہے جسے پکڑ کر ہم دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں، اور ایک بار پھر دنیا کی امامت کے مرتبے پر بھی فائز ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسلمان ان کے نقش قدم پر چلے، اور ان کے بعد بھی سلف صالحین اس راستے پر گامزن ہوئے، تو رمضان چار لفظ ہیں: رمضان، قرآن، انسان اور مسلمان۔ یہ چاروں الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بڑا گہرا تعلق ہے ان کا۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں یہ پتہ دیتا ہے کہ اس کی مبارک گھڑیوں میں قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، اور یہ اعزاز اور شرف انسان کو فطرتاً یعنی نیچرل طور پہ دے دیا گیا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ عملی زندگی میں کیا ہر انسان اشرف المخلوقات ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر انسان اشرف المخلوقات کیسے بن سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے، انسان کا شرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ انسان اگر اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کا تاج پہنانا چاہتا ہے تو اسے یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ انسان کا شرف اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اس حقیقت کی طرف قرآن متوجہ کرتا ہے کہ اشرف المخلوقات انسان وہی بن سکتا ہے اور ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر پورا اترے کہ من اسلم وجہہ للہ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 112 میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، یعنی خود کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ تو جو انسان اپنے رب کے سامنے جھک گیا، اس کا فرما بردار ہو گیا، زندگی میں رب کی اطاعت آ گئی، اپنے وجود پر اللہ کے احکامات کو نافذ کر لیا، اور اس کی جبین نیاز اللہ کے آگے جھک گئی، یعنی جس کا سارا وجود، قول اور عمل اللہ کے حکم کے تحت آ گیا، تو یہ انسان سراپا تسلیم و رضا بن گیا۔ ایسا انسان قرآن کے نزدیک اشرف المخلوقات کے اعزاز کا مستحق ہے، اور حقیقی معنوں میں اسلام کے دائرے میں یہ شخص داخل ہو گیا۔ تو اشرف المخلوقات کے اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے ماہ رمضان المبارک ایک مسلمان کو ایک خاص قسم کا ماحول اور روحانی کیفیت عطا کرتا ہے، جس بنا پر
اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے اس کا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں جب رمضان کا بابرکت مہینہ آتا ہے تو اس مسلمان کو اپنی زندگی میں کیا کچھ اہتمام کرنا ہے، اپنے قول کو یعنی اپنی منہ سے نکلنے والی باتوں کو کس سطح پر قائم کرنا ہے، اور اپنے جسم کے دوسرے جو پارٹ ہیں، اعضاء ہیں، ان کے ذریعے سے ہونے والے فعل کو کس معیار پر استوار کرنا ہے، اپنے وجود سے کیا چیز ظاہر ہونے دینی ہے اور کیا چیز ظاہر نہیں ہونے دینی۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو مثالی انسان اور ایک اچھا مسلمان بنانا ہے تو اس حوالے سے ہمیں اسلامی تعلیمات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور کردار اور آپ کے ارشادات سے رہنمائی لینی ہوگی۔ رمضان کا لفظ جو ہے یہ رمض سے نکلا ہے، جس کا لغوی معنی ہوتا ہے سورج کا سخت گرمی یعنی دھوپ کے ساتھ زمین یا کسی اور چیز پر پڑنا، اور اس زمین کو ارض رمضا کہتے ہیں کہ گرمی والی تپش والی زمین جس کے اوپر انسان کا قدم جلنے لگ جائے۔ تو ماہ رمضان پر اس لفظ کا اطلاق اس لیے ہوتا ہے کہ پیاس کی وجہ سے روزے دار گرمی اور تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ہم اس ٹھنڈے ملک میں رہتے ہیں، ہمیں یہاں پیاس کی یا گرمی کی وہ تکلیف اور شدت محسوس نہیں ہوتی جو گرم ملکوں کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنے والے آدمی کے گناہ جل جاتے ہیں اور معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے روزے کو انسان سے سرزد ہونے والے بعض گناہوں اور غلطی کو کفارہ بنایا گیا۔ آپ غور کیجیے کہ کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ جو مسلمان کر بیٹھتا ہے، تو جب وہ کر لیتا ہے تو قرآن نے بتایا ہے کہ یہ غلطی مٹے گی کیسے اور اس کا کفارہ کیا ہے۔ تو کئی غلطیاں ایسی ہیں کہ جن کے کفارے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزوں کا حکم دیا ہے۔ مثلا قسم ہے، آپ نے اگر قسم اٹھائی اللہ کی اور پھر اس قسم کو آپ نے توڑ دیا، پورا نہیں کیا، تو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قسم توڑنے کا کفارہ 3 روزے رکھنا ہے۔ تم نے اگر قسم توڑ دی ہے تو اپنی قسم کے اس کے ٹوٹنے کے کفارے میں آپ 3 روزے رکھیں۔ اچھا، ایک اور غلطی یہ ہے کہ مثلا آپ بندوق لے کر کے شکار کرنے کے لیے نکل گئے اور آپ نے گولی چلائی شکار کے اوپر اور لگ گئی آگے کسی انسان کو۔ اب اس انسان کو آپ مارنا نہیں چاہتے تھے، آپ کو شکار کو مار رہے تھے، لیکن نشانہ جو ہے وہ چوک گیا اور غلطی سے گولی جو ہے وہ کسی بندے کو ڈال دی اور وہ مر گیا، تو یہ قتل ہو گیا۔ تو اس کو قتل خطا کہتے ہیں، یعنی ایسا قتل جو غلطی سے ہوا ہے۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں قتل خطا کی ہو سکتی ہیں۔ تو اس طرح کا اگر قتل آپ سے ہو گیا ہے، جس کو قتل خطا کہتے ہیں، جو غلطی سے ہوا ہے، آپ مارنا نہیں چاہتے تھے لیکن اسے لگ گئی اور وہ مر گیا، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو اس صورت میں پہلی چیز یہ ہے کہ دیت ادا کریں، یعنی جو شریعت نے دیت مقرر کی ہے وہ دینی ہے، یا
دوسری بات یہ بتائی کہ غلام آزاد کرنا ہے، اور غلام کا تو آج کل رواج نہیں ہے تو وہ نہیں ہو سکتے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو یا یہ موقع نہ ہو تو یہ کہا گیا کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھیں۔ تو یعنی قتل خطا معاف ہونے کے لیے شریعت نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ 3 چیزیں ہیں، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ روزہ بھی ہے۔ تو اس سے آپ روزے جیسی عبادت کی اہمیت کو سمجھیے کہ انسان سے بعض اوقات جو غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ان غلطیوں کی معافی تلافی کے لیے اللہ نے روزوں کا حکم دیا ہے۔ یہ قتل خطا کی جو بات میں نے کی ہے یہ قرآن کریم کی سورۃ نساء کی آیت نمبر 92 کے اندر اس کا بیان موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور غلطی بعض دفعہ لوگ کر بیٹھتے ہیں، مثلا اپنی بیوی سے زہار کر لیتے ہیں۔ زہار جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مرد جو ہے خاوند اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تو میری ماں جیسی ہے، تو میری ماں کی طرح ہے، یا اس طرح کا کوئی الفاظ کہہ دے عورت کو اپنے اوپر حرام کرنے کے لیے، یعنی طلاق نہیں، وہ الگ چیز ہے، تو اس کو زہار کہتے ہیں۔ اب اگر کسی نے اس طرح کی غلطی کر دی ہے تو قرآن نے بتایا ہے کہ اس صورت میں غلام آزاد کیا جائے، اور اگر یہ اس کی طاقت نہ ہو یا اس کا موقع نہیں ہے، جیسے آج کل نہیں ہے، تو دوسرا حکم یہ دیا کہ پھر اس کے کفارے کے لیے اس بندے کو جس نے یہ کام کیا ہے، مرد کو، عورت کو نہیں، صرف مرد کو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ 2 مہینے کے لگاتار مسلسل روزے رکھنے ہیں، درمیان میں کوئی گیپ نہ ہو۔ تو قرآن نے یہ حکم دیا ہے سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 4 میں۔ تو یہ وہ احکامات ہیں جو براہ راست ڈائریکٹ قرآن کے اندر موجود ہیں، اور یہ وہ غلطیاں ہیں جو انسان بعض دفعہ کر لیتا ہے۔ تو ان غلطیوں کا جو کفارہ دینا ہے اس کفارے میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو شامل کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ روزہ کتنی اہم عبادت ہے۔ تو اس لیے روزوں والے مہینے کو رمضان کہا گیا کہ روزے رکھنے سے رمض کا میں نے گرمی بتایا تھا کہ بہت سخت گرمی جو زمین کو تپا دے، جہاں آپ کے قدم جلنے لگ جائے، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس مہینے کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا کہ اس کے اندر جو آپ عبادات کرتے ہیں، جو آپ روزے رکھتے ہیں، ان کی وجہ سے آپ کے گناہ جل جاتے ہیں اور جھڑ جاتے ہیں اور معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی زبان میں جس کو روزہ کہتے ہیں اس کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے۔ صوم، صاد واو میم، 3 حرف ہے صوم۔ تو اس کا معنی جو ہے امساک ہے، کام سے، کھانے سے، کلام سے، چلنے سے، کسی چیز سے رکنا، تو رک جانے کو امساک کہتے ہیں۔ کسی فعل سے رک جانا، کسی کام سے رک جانا، بند ہو جانا، کسی کام کو چھوڑ دینا، چاہے وہ کھانا پینا ہو، وہ چلنا پھرنا ہو یا بولنا ہو، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر سورہ مریم کی آیت نمبر 26 میں یہ آتا ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے کہا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے رحمان کے لیے صوم کی نظر مانی ہے، یعنی روزے کی نظر مانی ہے میں نے اللہ کے لیے کہ آج کے دن کسی سے کوئی کلام نہیں کروں گی۔ تو شرعی اصطلاح میں ہماری اس شریعت میں، اسلام میں، کسی مکلف آدمی کا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی نیت سے کھانے پینے
اور جماع وغیرہ سے رک جانے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ یعنی 3 چیزیں ہیں۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ روحانی طور پر روزے کے اندر منع کی گئی ہیں، ان کا ذکر میں اگلے آئندہ درسوں کے اندر کروں گا۔ آج میں آپ کو روزے کا مفہوم جو ہے وہ سمجھا رہا ہوں۔ تو روزے کے اندر 2 قسم کی چیزیں ایسی ہیں کہ جو منع ہیں، اگر ان میں سے کوئی چیز کی جائے تو حرام ہے اور انسان کا روزہ نہیں رہتا۔ تو یہ جو 2 قسم کی چیزیں ہیں جن سے آپ کو روکا گیا ہے، ان میں 3 چیزیں جو ہیں ان کا تعلق آپ کے جسم کے ساتھ ہے۔ تو فزیکلی 3 چیزیں ہیں جن سے روکا گیا ہے، اور کچھ اور چیزیں ہیں جن کو روحانی طور پر روکا گیا ہے۔ آج ہم صرف ان 3 چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو فزیکلی طور پہ انسان کو ان سے روکا گیا ہے۔ ان میں ایک کھانا ہے، دوسری چیز پینا ہے، اور تیسری چیز سیکس ہے۔ ان 3 چیزوں سے روزے کی حالت میں منع کیا گیا ہے۔ کھانا، اس کا تعلق بھی انسان کے جسم کے ساتھ ہے، اور پینے کی کوئی چیز بھی ہو، پانی ہو یا کوئی اور چیز ہو، تو پینا جو ہے اس کا تعلق بھی انسانی جسم کے ساتھ ہے۔ اور تیسری چیز سیکس ہے، سیکس کا تعلق بھی انسان کے جسم کے ساتھ ہے۔ تو لہذا ان 3 چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اب ان 3 چیزوں کی جو تفصیل ہے اس کو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم ذکر کریں گے۔ یہاں اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کی ساری رحمتوں اور برکتیں جو ہے وہ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔